وکی لیگ سے ناظرین ہر کوئی پریشان ہے، لیکن اصل پریشانی آنے والی ہے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے ٹیکسیشن میئرز اس قسم کے ہی لگے جس قسم کے پہلے لگے، یعنی حکومت کو اور ریاست کو فائدہ نہیں ہوتا، جو درمیان کا بندہ ہے وہ آپ اور ہم پر برڈن پاس آن کر دیتا ہے. اکانومسٹ کی ٹرم میں شاید اس کو باؤنسنگ ایفیکٹ کرتے ہیں، لیکن میں اکانومسٹ نہیں ہوں. ہمارے ساتھ جو اکانومی کو چلانے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہنا ربانی خان صاحبہ، یہ فرمائے گا. ابھی میں ذرا ایک نقطے پہ واپس جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ اس کی اسپرٹ کے اوپر غور کیجئے گا، یہ اس کا مقصد کیا ہے، ڈاکومنٹیشن کا آپ نے ذکر کیا، لیکن یہ آپ کا انیشیٹو تو نہیں ہے، یہ تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی ہے. جس محبت کے ساتھ آپ نے اس کو اون کیا ہے، میں اس پہ بڑا حیران ہوں، کیونکہ 3-4 مہینے پہلے تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ ہمیں پوش نہ کریں، ہم نے نہیں لگانا، لیکن اب لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے بیٹھ کے بڑی تگ و دو کے بعد یہ سارا انیشیٹو لیا. اچھا، دیٹس ویری انٹرسٹنگ، بیکاز پتہ نہیں آپ کو کون سی آئی ایم ایف کی نیگوسیشن کا پتہ ہے، جس کو کلیئرلی مجھے نہیں پتا. ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں طلعت، اگین آپ نے اس وقت آر جی ایس ٹی کے اوپر جو ایک پوری ڈبیٹ، نیگیٹو ڈبیٹ چل چکی ہے، اس سے obviously اس کا پولیٹیکل فلیگ ہے، ٹھیک ہے. اینڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ حکومتی پارٹی ہیں. دس از ون سنگل انیشیٹو جس پہ میں کہوں گی کہ آئی گیو فل کریڈٹ ٹو دا پاکستان پیپلز پارٹی کہ دے ٹیکنگ اٹ آؤٹ اینڈ پولیٹیکل فلیگ لے رہے ہیں، لیکن آگے جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آئی ایم ایف کا تعلق ہر اس چیز کو ساتھ ہوتا ہے جس کو آپ اون کرتے ہیں. اور یہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی پہلے کنڈیشنالٹیز، ایک زمانہ تھا کہ وہ ڈھکی چھپی کسی پیپر ہوتا تھا جو اس کو کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب تو ہر چیز جو ان کے ساتھ کنڈیشنالٹیز ہیں وہ سب سے پہلے انٹرنیٹ پہ آ جاتی ہے. مینشن کیا ہوا نا ان کے، جی بالکل مینشن کیا گیا ہے، اور اس لیے کیونکہ یہ ہم خود کرنا چاہتے تھے. اچھا، لیٹ می ریڈ سم تھنگ آؤٹ ٹو یو. وکی لیگس انفارچونیٹلی پھر بیچ میں آ گئے 2000. We can't resist. اس میں لکھا ہوا ہے، اور این پیٹرسن صاحبہ جن کے اوپر ہم بڑا تکیہ کرتے ہیں، اب تو شاید زیادہ تکیہ کرنا چاہیے، وہ لکھتی ہیں faced with an untenable budgetary deficit, high inflation and hemorrhaging foreign exchange reserves, the People's Party government had little choice but to agree to an International Monetary Fund standby arrangement on November the 24th. You have no option. لوگوں کو سیدھا بتا دیجئے کہ جی معذرت چاہتے ہیں آپ سے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی ہے. کیوں آپ آؤٹ آف دا وے جا کے ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کریں which is not yours؟ نو لیسن، اگر تو کوئی بھی حکومتی یہ ویسے صحیح کہہ رہی ہے your hands were tied؟ نہیں، مطلب I don't know what where she's saying this from, but hands were tied. اگر economic sovereignty نہیں ہوگی، آپ کے hands آج بھی tied ہیں اور کل بھی tied رہیں گے. I mean یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہنا کہ آپ کے hands are not tied will be an incorrect statement, right? لیکن آپ جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ چیز اگری کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ڈیفیکلٹ ریفارم ہے، لیکن آپ کو کرنا ضروری ہے، اور مجبوری ہے، اور مجبوری ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کی اس وقت جو ریسورس موبلائزیشن ہے وہ آپ کی نیچے سے نیچے آتی رہی. آپ اس وقت 9% آف دا جی ڈی پی پہ بیٹھے ہیں، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، جو کہ دنیا کے بدترین ملکوں سے بھی ورس ہے. اور آپ کی انفلیشن کوئی اس وقت بیٹھی ہے کوئی 15% پہ. آپ کے لیے معذرت کے ساتھ حقیقی انفلیشن شاید سے زیادہ، تو انفلیشن مطلب انفلیشن جیسے کل میجر ہوتی تھی ویسے ہی آج میجر ہو رہی ہے. انفلیشن میجر کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. اور اگر ہم اس میں بحث میں نہیں جاتے، انفلیشن ٹیکس نہیں ہوتا آپ کے خیال میں؟ انفلیشن ایک بہت بڑا ٹیکس ہوتا ہے، اور اسی لیے 9% کے اندر 15% ایڈ نہیں کریں گے. اسی لیے طلعت آپ دیکھیں کہ آپ کی مانیٹری پالیسی کس طرف جا رہی ہے، ٹائٹننگ کی طرف جا رہی ہے نا. اسی لیے آپ نے بورو کر کے، آپ پنجابی میں کہتے ہیں پھامے ہوئے، ٹائٹننگ کدھر سے ہو رہی ہے؟ آپ نے جو مانیٹری پالیسی I'm talking about, I'm not talking about your fiscal policy. And your fiscal policy میں بھی آپ نے مانیٹری پالیسی، ابھی آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا ہے، کوئی 4 دن پہلے آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا ہے. اب جتنے آپ بزنس مین سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ انفلیشن سب سے بڑا ٹیکس ہے پور کے اوپر، اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنے بھی کوئی ذریعے ہیں ان سب کو ہم استعمال کرنے کی پوری کوشش کریں. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم 2 نعرے اکٹھے نہیں لگا سکتے. ہم اکنامک ساورینٹی، پولیٹیکل، اور آپ کی پولیٹیکل ساورینٹی کنیکٹڈ ہے اکنامک ساورینٹی سے. آپ کوئی ایک ملک مجھے دنیا میں بتا دیں جنہوں نے اکنامک ساورینٹی کے بجائے کے علاوہ پولیٹیکل اکنامک. کیا آپ بہت سارے اور ایسے سیکٹرز میں سے بہت اچھے طریقے سے پیسہ نہیں کلیکٹ کر سکتے؟ بہت سارے اچھے سیکٹرز میں سے آپ شاید اس سے بھی بہتر طریقوں سے کر سکیں، اور ان سے بھی کرنا چاہیے. دیکھیں میری آرگیومنٹ یہ ہے، کیوں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ یہ اور یہ اور یہ کیوں نہیں کرتے، اور یہ نہیں سوچتا کہ چلو یہ کر رہے ہیں، یہ تو صحیح کر رہے ہیں، اس پہ تو سپورٹ کر دیں، پھر یہ اور یہ اور یہ بھی کرنا چاہیے. کیوں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو چیز آپ اسی سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ اسی سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ بیکاز میں نے آپ کو بتایا یہ ہماری بیسز ہے. آپ زراعت 4th شیڈیول میں، آپ کے پاس شاید یہاں کاش یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی پڑھی ہوگی، 4th شیڈیول میں 27 یا 47 ہے، گرانٹ می دیٹ مچ.
میں لکھا ہوا ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ اور اس میں لکھا ہوا ہے انکم ٹیکس ادر دین ایگریکلچرل انکم ٹیکس. ٹھیک ہے, لیکن 18th امینڈمنٹ سروسز کے اوپر پروونسز آپ کو ڈیوالو بھی تو کیا ہوا ہے نا, اور پروونس جو ہے فرینکلی اگرچہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے مرکز میں, حکومتیں تو آپ ہی کی ہیں نا. حکومتیں آپ صوبے کے بارے میں اس طرح بات کرتی ہیں کہ اس طرح یہ اسلام آباد جو ہے مریخ ہے, صوبے جو ہے وہ نیپچون ہے. نہیں, گورننس اسٹرکچر ہر جگہ ڈفرنٹ ہوتا ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن حکومتیں تو آپ کی ہیں نا. نہیں, حکومت ایک جگہ مطلب سندھ میں ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی کولیشن گورنمنٹ ہے. بلوچستان میں ہے, اے این پی کے ساتھ پختونخوا میں بھی کولیشن گورنمنٹ ہے. پنجاب میں تو ایک منسٹر جو آپ نے انڈکٹ کیا ہے, تو پروونس کے اندر آپ کے پریزنس ہے, بالکل ہے پریزنس ہے. اچھا, تو آپ کا خیال ہے کہ یہ شروعات یہاں سے ہونی چاہیے. اور میں بتا رہی ہوں کہ کیوں میرا یہ خیال ہے اور کیوں یہ ضروری ہے, کیونکہ اس سے ڈاکیومنٹیشن آئے گی اور اس سے جو لوگ بھاگ سکتے ہیں اس وقت, جن کے ہاتھ پیر کھلے ہیں اور وہ جتنا دور چاہیں بھاگ سکتے ہیں, ان کے وہ بند ہو جائیں گے اور راستے ایویژن کے کم ہو جائیں گے. کون روکے گا؟ یہ آپ کا سسٹم روکے گا. وہ سسٹم جو ابھی تک 1 روپے میں سے صرف 30% کلیکٹ کرتا ہے, وہ روکے گا. وہ سسٹم, اس کے ساتھ کی ریفارمز کدھر ہیں؟ اس کے ساتھ کی ریفارم ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارم اس ملک میں ہو رہی ہیں, اور اسی لیے جب ریفنڈ سسٹم کی بات آتی ہے اور جو سیکٹرز اس وقت زیرو ریٹڈ ہیں, ان کا ایک یہ بہت جائز کنسرن ہے کہ ہمیں ریفنڈز ٹائم پہ نہیں ملیں گے. اسی لیے اس نئے لاء میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر 45 ڈیز میں آپ کو ریفنڈ نہیں ملیں گے تو آپ کو ایف پی آر اس پہ انٹرسٹ دے گا. اور ایف پی آر نے اپنے آپ کو اس چیز پہ کیوں کمٹ کرایا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب جب سسٹم آٹومیٹڈ ہو گیا ہے تو وہ ریفنڈز آپ کو 45 ڈیز سے کم میں دے سکے گا. لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین. ہنا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ویکی لیکس ہمیں اس کے اندر لانا پڑا. ویکی لیکس کے اندر اکانومی کے اوپر بھی جو اسسمنٹس ہیں وہ بڑی اچھی ہیں, ان کو غور سے آپ بھی پڑھیے گا. کم بیک ان ٹو دس پروگرام اور پوچھیں گے کیا واقعتاً آر جی ایس ٹی سے ہی ڈاکومنٹ ہو سکتی ہے یا جی ایس ٹی سے ہی اکانومی ڈاکومنٹ ہو سکتی ہے. زراعت کے اوپر آئیں, ریئل اسٹیٹ کے اوپر آئیں, اس کے علاوہ سٹاک مارکیٹ کے اوپر آئیں, اور پھر کیا وہ لوگ جو پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ہمارے لیے فیصلہ کر رہے ہیں ان کے پاس اخلاقی جواز ہے, کنسیڈرنگ کہ وہ خود ٹیکس کتنا دیتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.